آج عورتوں پر تشدد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ریڈ کریسنٹ پلس پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی پلس انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس کی ریسرچ ایسوسیٹ مس ہیرا انور، جنہوں نے جینڈر اسٹڈیز سے ہی MSc کیا ہے فرام فاطمہ جناح یونیورسٹی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر روبینہ، جن کو اکثر آپ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں آپ سنتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلقیس سیف صاحبہ. تو ابھی ان سے میں گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو میں آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے ہمیں بلایا ہے. اور اب یہ ہے کہ چونکہ صبح سے آپ کی کافی باتیں ہو چکی ہوں گی، تو اب مزید جو بات ہے کہ تشدد ہوتا کیوں ہے. صحیح. آج اگر یہ عورت پر تشدد ہونا، اور بات یہ ہے دیکھیے کہ جب کسی بھی چیز کو اس کے اصل سٹیٹس میں نہیں رہنے دیا جائے گا تو ڈسٹربنسز ہوگی، فساد مچے گا. اور ایک بہت بڑی چیز جو قرآن ہی کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گی، کیونکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ الحمدللہ میرا آپ سے جو بھی انٹریکشن ہوتا ہے وہ بیسک ہمارا قرآن سنت اور اتھینٹک ریسرچز کے اوپر ہم آپس میں بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو الرجال القوامون بنایا اور اس کو ایک درجہ عورت سے اوپر دیا. اور وہ درجہ دینے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ خرچہ کرتا ہے، وہ نان نفقے کو پورا کرتا ہے. اب اگر مرد اپنا رول پلے کرتا ہے اور عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے حافظات قانتات کہہ کر اسی آیت میں بتایا کہ عورت اس کے پیچھے، یعنی اس کی سب آرڈینیٹ تو نہیں ہے، لیکن جیسے کسی کالج میں ایک پرنسپل ہے اور اس کے ساتھ ایک ایسوسیٹ آ جاتا ہے یا اس کا ہیلپر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام دیا. تو جب یہ سٹینڈرڈز ہم مینٹین کر لیتے ہیں جس کے اندر رہ کر ہم اپنی ڈیوٹیز، اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے جاتے ہیں اور جو ہمارے فرائض ہیں ان کو فرائض کے درجے پر رکھتے ہیں، تو پھر کافی حد تک ہم اس فساد کو روک سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اس بنیاد پر زندگی کو لے کر چلیں تو اللہ تعالیٰ عورت کو کام کرنے سے منع نہیں کرتے، باہر نکلنے سے منع نہیں کرتے، لیکن جب اس کی پہلی رسپانسبلٹی اس کی اولاد ہے تو اس کو کسی صورت میں ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم نے فطرت کے قوانین کو بدلنے کی کوشش کی، اس کے اندر کہیں پر بھی اونچ نیچ کرنے کی کوشش کی، تو خالق کے ساتھ ایک طرح سے ڈائریکٹ ہماری کانٹروورشل شروع ہو جاتی ہیں اور یہ پرابلمس بن کر ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں. تو اگر آپ بنیادی اصولوں کو ٹچ کرتے رہیں تو زندگی جو ہے وہ نہ صرف آسان ہو جائے گی، اور خود دیکھیں کہ جب مرد ہی تو عورت پہ اکثر تشدد کرتا ہے نا، یہی بات ہے نا وائلنس میں. جب مرد اس کا خود خیال رکھنے والا بن جائے گا، اس پر جب کسی چیز پر ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل سے اس کے لیے پیار نکلتا ہے تو خرچ کرتے ہیں. تو یہ ایک ریلیشن شپ جب بنتا ہے مرد اور عورت کا، تو آٹومیٹیکلی مرد عورت کے لیے کیئرنگ ہو جاتا ہے. صحیح. اور وہ نیچرل ایک فینومینا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ مجھے تو اس پہ، میں تو اس پہ خرچ کرتا ہوں، مجھے تو اس کا خیال رکھنا ہے. تو فطرت کے جتنے قریب رہیں گے، جتنا خالق کی بات کو سچا مانیں گے، اتنا ہی زندگی میں آسانی ہو جائے گی. صحیح، بالکل. ڈاکٹر روبینہ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، اور میں آپ کی بات کو اس طرح سے میرا خیال ہے مزید اس کو کنٹینیو کروں گی کہ جب ایک مرد ہی اپنے گھر میں موجود عورتوں کے لیے کیئرنگ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے مائنڈ میں بھی یہ بات آئے گی کہ جو اور عورتیں اس وقت معاشرے میں ان کے لیے بھی، ان کا بھی میں اسی طرح سے دھیان رکھوں کہ میں اگر ان کا دھیان رکھوں گا تو شاید میرے گھر والوں کا دھیان رکھا جائے گا. جناب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بلقیس سیف، جو کہ MNA ہیں بلوچستان، اور اس کے علاوہ ویمن ایڈ ٹرسٹ کی صدر بھی رہی ہیں تعلیم اور صحت کے میدان میں، اور انہوں نے بہت سارا کام کیا. اس کے علاوہ جیلوں اور دارالامان جو ہیں ان میں بھی انہوں نے کافی سارا کام کیا ہوا ہے. تو میں ان کو اس وقت ان سے بات کرتی ہوں. جی بلقیس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا بلقیس صاحبہ، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ آج UN ڈے جو ہے انٹرنیشنلی آج منایا جا رہا ہے، عورتوں پر تشدد کا دن منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گی. جی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ جو لفظ تشدد ہے، اگر اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ تشدد جو ہے یہ بہت حد تک ایگزسٹ کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور اس نازک سے موضوع پر بات کرنے کی دعوت دی. میں تو اس سے پہلے موجود نہیں تھی، چونکہ میں ابھی آئی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ بحث کہاں تک آگے گئی ہے اور کیا ہوا ہے. لیکن میں آپ کی سہولت کے لیے میں بتا چلوں کہ بحث جو ہے وہ ابھی ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ابھی ہی سٹارٹ ہوئی ہے. اصل میں تشدد
وائلنس اگینسٹ وومن کا جیسے کہ دن منایا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ دن منانا ایک اچھی بات تو ہے، لیکن اگر 12 مہینے اس چیز کو یاد رکھا جائے، اگر کسی چیز کی سینسٹیو جو ہوتا ہے معاملہ، اس کو تو 12 مہینے 365 دن یاد رکھنا چاہیے. اور اگر ہم اس کی سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا مسئلہ کریٹ کیا ہوا ہے اس نے، تو ہمیں 12 مہینے اس پہ سوچنا چاہیے. اور جو میں سب سے پہلے حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھیں 11 ازواج مطہرات رہیں، اور انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کی جو آج ہم سن رہے ہیں. تو بیسیکلی تشدد اس معاشرے میں اٹھتا ہے کہ جہاں پر اصول اور ضوابط نہیں ہوتے، جہاں پر قوانین کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا، صحیح، اور یا جہاں پر ان کے لیے بڑا نرم گوشہ ہوتا ہے. تو میں پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو تشدد 3 قسم کا ہے نا. ایک تو ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جی جو ہم سیکشول ہراسمنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس فزیکل ہے اور ڈومیسٹک وائلنس ہے نا، جو پاکستان میں جس کی بات کی جاتی ہے. اور اس میں دیکھیں جو پہلا ہم لیتے ہیں اس میں ریپ، پھر کڈنیپنگ ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہراسمنٹ ہے، اور اوفینس اس کے بعد ہوتا ہے نا. اگلی چیز جب ہم فزیکل دیکھتے ہیں تو اس میں مار پیٹ بھی آتی ہے مردوں کی طرف سے، اور ذہنی تشدد بھی ہے، سائیکولوجیکلی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پریشان کرنا. اور آج کل کے زمانے میں جو ایک اور چیز ابھر کے سامنے آئی ہے وہ کہ چولہا پھٹنے کے واقعات ہیں، یا یہ گھر سے نکالنے کی باتیں ہیں، یا وہ قوانین جو اللہ نے ایک عورت کے لیے حقوق جو اللہ نے دیے ہیں کہ نکاح اور طلاق کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، نان نفقے کا کیا کہ مسائل کس طرح حل کرنے چاہیے اگر طلاق ہو جاتی ہے. تو اس میں پریشان کرنے کی بجائے اگر اس کو بہت ہی بہتر طریقے سے حل کیا جائے نا. اگلی چیز جو آتی ہے ہمارے پاس وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، جس میں محرمات سے بدسلوکی ہے نا. محرمات مینز کہ مائیں ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، خالائیں ہیں، جن کو قرآن پاک نے وہ کیا ہوا ہے نا، بتایا ہوا ہے ہمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹیوں اور بیٹوں میں تفریق رکھنا، ان کے کھانے پینے یا تعلیم میں ان کے ساتھ رویہ، وہ والا رویہ رکھنا، برتری اور کمتری کا، تو ساری چیزیں تشدد میں آتی ہیں نا. اور پوری دنیا میں یہ اس کو برائی سمجھا جاتا ہے، ایول ہے یہ ایک پوری دنیا میں. لیکن اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں اور مسلمان ہونے کے حوالے سے دیکھیں کہ یہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے، تو بڑھتا ہمارے رویوں کی وجہ سے ہے. اور رویے کیوں چینج ہوئے ہیں، رویے کیوں بدلے ہیں، وہ اس کو جب ہم لیتے ہیں تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری ہے. کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھی اور قرآن کی آیات بھی ہم آپ کے سامنے سنا سکتے ہیں اس سلسلے میں. لیکن بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت ہمارے لیے چھوڑی، جو بیہیویئر چھوڑا، جو محبت کا ایک درس چھوڑا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ سب انسان برابر ہے نا. آج دنیا بات کرتی ہے، اقوام متحدہ کے حوالے سے بات کرتی ہے، میں اسلام کے حوالے سے بات کرتی ہوں کہ اقوام متحدہ تو اب کچھ عرصہ ہوا بنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں نبی ہمارے لیے بنے 1400 سال پہلے، تو قرآن جو اترا ہے تو اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جو آج UN بات کرتا ہے، یہ پوری دنیا الگ الگ سے وہ آواز اٹھاتی ہیں. اللہ پاک نے تو ہمارے لیے جو نظام بنایا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک ایک چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جب بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا ہے، تشدد کی وہ قسم دیکھیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کی ممانعت کر دی. پھر کس طرح ان کی فروخت ہوتی تھی، کس طرح ان کو بیٹیوں کو بیچا جاتا تھا، یا ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی تھی، ان کا احترام نہیں ہوتا تھا. وہ تمام چیزیں ہمیں اس معاشرے سے ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس معاشرے میں پہنچتا ہے. مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی عزت کے محافظ بن جاتے ہیں وہی لوگ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت تنہا زیورات سے لدی ہوئی بڑی دور کے سفر کا انہوں نے نام لیا کہ وہ سفر کرے گی اور اسے سوائے جنگلی درندوں کے کسی کا خوف نہیں ہوگا. آج ہم ایک پڑھے لکھے معاشرے میں
کی بات کر رہے ہیں, آج ہم ترقی یافتہ تمدن کی بات کر رہے ہیں. لیکن میں صبح ہی اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ جو ہمارے رویے ہیں, جو ہماری تعلیمات ہیں, ہم کتنے اس سے دور ہیں. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ لاہور میں جو واقعات ہوئے ہیں پورے سال میں 2009 میں 910 قتل کی, خواتین کے قتل کی نا. فیصل آباد 742 ہے, سرگودا 473 ہے, پنڈی میں 392 ہیں, پشاور میں 310 ہیں, گجرانوالہ میں 210 ہیں. اور جو یہ واقعات ہوئے ہیں یعنی 7571 واقعات ہوئے تھے 2008 میں, اور آج بڑھ کے دیکھیں اس وقت جو جتنی اس بات پہ بحث ہو رہی ہے, جتنا اس تشدد کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے, جتنے بل منظور ہو رہے ہیں, جتنی NGOs کام کر رہی ہیں اور لکھا پڑھا جا رہا ہے, اس کے باوجود یعنی حکومت میں اس وقت رہنے والی خواتین, چونکہ میں ایکس پارلیمنٹیرین رہی ہوں اور اس وقت بھی میں پڑھتی رہتی ہوں اور دیکھتی رہتی ہوں کہ کون سے بل سامنے آئے ہیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں, تو وہ ساری کوششیں ہیچ ثابت ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ کتنی تعداد بڑھ گئی, 5548. اور میرا خیال ہے بلکہ صاحبہ یہ وہ کیسز ہوں گے جو رپورٹ ہوئے ہیں, ابھی بہت سارے کیسز ایسے ہوں گے جو کہ رپورٹ جی بھی نہیں ہوئے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ رپورٹ نہیں ہوتے, اور ڈومیسٹک وائلنس سے اس کا زیادہ تعلق ہوتا ہے کہ جب ہماری عورتیں, میں آپ کے سامنے ایک دلچسپ بات رکھوں گی کہ مغربی ممالک میں اس وقت ایک قانون بنایا جا رہا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ عورت کے اوپر اگر سیکشول ہراسمنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی اس کی رپورٹ نہیں کرتی. وہ اس لیے نہیں کرتی کہ جی عدالت میں اس سے جو سوالات کیے جائیں گے وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اس کو برداشت کر سکے اور اس کا سامنا کر سکے. اچھا یہی چیز دیکھیں ہماری شریعت میں اس سے پہلے سے موجود ہے. یہی چیز کہا گیا اس کو کہ اگر عورت کو ایسے سوالات کا سامنا تو کرنا پڑے گا. آپ اس کو کیسے بات کہہ رہے ہیں کہ قانون ایسا بنایا جائے کہ عورت ان سوالات کا سامنا نہ کرے. شریعت میں کہا گیا ہے کہ ایک عورت اگر شکایت لے کر آئے گی تو اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے اس کو سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا, اس لیے کہ آپ مرد کو صفائی کا موقع دیے بغیر آپ اس کے اوپر الزام وہ کر دیں, اس کو سزا سنا دیں, تو یہ بھی تو عدل و انصاف کے خلاف ہے نا. اگر جہاں معاشرے میں اور اتنی باتیں کی جاتی ہیں تو اس پر کیوں کہا. اور اصل میں مسئلہ یہاں کریٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے, اپنے دین کو دیکھ کر, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر, قرآن اور سنت کو دیکھ کر اگر ہم قوانین بنائیں اور وہ والے بیہیویئرز کو معاشرے میں ترویج دیں تو میرا خیال میں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ مغربی ممالک کیا کر رہے ہیں, UNO کیا کر رہا ہے, تو پھر نہیں ہو سکتا. UNO میں دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں, تضاد کی جو میں بات رکھ رہی ہوں آپ کے سامنے, کہ UNO میں جو آرٹیکل 16 ہے اس کے مطابق کسی کرسچن, یعنی میجورٹی چونکہ کرسچن ہے, کرسچن مذہب کی خاتون طلاق جو ہے وہ اس کے لیے اس کو اپنے شوہر کے اوپر الزام لگانا پڑتا ہے, عدالت میں جا کے ثابت کرنا پڑتا ہے. جبکہ UNO کی جو وہ ہے 16 نمبر کے ایکٹ میں یہ بات کی گئی ہے کہ دونوں برابر ہیں, دونوں کو نکاح فسخ کرنے کا برابر کا اختیار ہے. تو وہ NGOs, وہ خواتین جو مغرب کی بات کرتی ہیں, یہاں تو بات کریں عورتوں کی نا, کہ وہ کیوں عدالتوں میں جا کے انہیں ثابت کرنا پڑتا ہے اپنے شوہر کے خلاف, جب جا کے انہیں طلاق ملتی ہے. اب ہمارے ہاں دیکھیں آپ کہ جب ایک عورت کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے یا اس کی پریشانی ہوتی ہے, وہ نہیں رہنا چاہتی, تو اس کے لیے بالکل کھلا آپشن ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے, اور اگر اسے طلاق نہ دی جا رہی ہو تو وہ خلا رکھ سکتی ہے. پھر اگلی چیز جو میں دیکھوں اسلام کے قوانین میں, جو میری بہن ڈاکٹر روبینہ نے بات کی کہ نان نفقہ اس کے ذمے ہے. اچھا, جتنے محسنات کی جب بات کی جاتی ہے, الرجال قوامون علی النساء کی جب بات کی جاتی ہے, تو وہ اسی پیرائے میں کی جاتی ہے کہ مرد کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. مرد حفاظت کرنے والا ہے اپنی ماں کا, اپنی بیٹی کا, اپنی بہن کا اور اپنی بیوی کا, اور وہ اس کو تو اس کے اوپر فرض ہے یہ. جبکہ عورت سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی کمائی کہاں خرچ کی, لیکن مرد سے پوچھا جائے گا آیا اس نے 4 رشتوں کو نبھایا یا نہیں نبھایا. صحیح, بالکل
اپنے بلکہ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، جو آپ نے خاص طور پہ ذمہ دار کے حوالے سے بات کی کہ مرد جو ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ایک عورت پر. وہیں پہ میرا خیال ہے وہ ذمہ داری جو ہے اس میں بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، جس میں اس کے اکنامیکلی بھی آ جاتی ہے، ڈپینڈنسی آ جاتی ہے، سوشلی بھی آ جاتی ہے، تحفظ دیا گیا ہے. ہاں جی. جو گھر کے مرد ہیں آج دیکھیں نا، مردوں کو جو سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے اس معاشرے میں، میاں اور بیوی کو سامنے لا کے جھگڑے کرو اور اس کے نتائج کیا ہوں. اسلام نے تو اس کو محافظ قرار دیا، اور اسلام نے کیا باہمی تعاون کی بات کی ہے. صحیح. جی بلکہ صاحبہ آپ نے اتنے اچھے ہم سے ویوز شیئر کیے، آپ کا بہت شکریہ. ابھی مزید آپ سے بات ہوتی ہے. ابھی لسنرز اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس کی ریسرچ ایسوسیٹ مسحرہ صاحبہ. جی مسحرہ، میں اب آپ سے اس حوالے سے بات کروں گی کہ آپ نے تو جینڈر اسٹڈیز میں ہی آپ نے ڈگری بھی لی ہوئی ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا بات کہیں گی کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ عورتوں پر تشدد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، عورتوں کی حفاظت، عورتوں کے محافظ، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تشدد ہے کیا. صحیح. جب تک ہم تشدد کی بہترین طور پہ ڈیفینیشن نہیں کر سکیں گے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم اس کے نیکسٹ جو ہیں. صحیح. تشدد کوئی بھی ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو کسی دوسرے انسان، آیا کہ ناٹ نیسیسری وہ عورت ہو یا کوئی مرد ہو، کسی بھی ایک انسان ہیومینٹی کے ناطے کسی بھی انسان کے خلاف جا کے آپ کوئی ایکشن کرو، اس کو تشدد کہتے ہیں. صحیح. آیا کہ وہ وربل ہو، فزیکل ہو، کسی قسم کا بھی تشدد ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں لوگوں کی یہ مت بن چکی ہے، معاشرے میں مت بن چکی ہے کہ تشدد کو صرف وہ اسی ڈیفینیشن کے تحت لے کے چلتے ہیں کہ ایک مرد نے عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا، یہ ہو گیا تشدد. جبکہ دیکھا جائے تو ایکچوئل وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں تشدد میں آتی ہیں جو کہ آپ کسی بھی دوسرے کے اگینسٹ جا کے کرو. اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ آپ ان نیسیسری کسی کو گھور رہے ہو، کسی کام میں ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہو، یا ایسا کوئی بھی ایکٹ کر رہے ہو کہ جو دوسروں کو ڈسٹربنس دیتا ہے. وہ سب کچھ جو آتا ہے وہ تشدد میں آتا ہے. تشدد اگر دیکھا جائے اس کی بہت سی جو ہوتی ہیں وہ ٹائپس ہوتی ہیں. اس میں آ جاتی ہے ہماری فزیکل، آ جاتا ہے وربل، نان وربل. اس کے علاوہ ہمارا کمیونٹی بیسڈ تشدد ہوتا ہے، جنڈر بیسڈ تشدد ہوتا ہے. بہت سی قسمیں اس میں آ جاتی ہیں. تو ہمارے جو سب سے ایک المیہ یہی ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ صرف اسی چیز سے اویئر ہے کہ تشدد میں وہ چیز آتی ہے جو کہ ایک مرد نے عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا، یا پھر کسی ڈومیسٹک لیبر کی آپ بات کر لیں، اس کو بھی وائلنس میں آج کل کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں تشدد میں آ رہی ہیں. تشدد ہمارے جو ہے نا وہ کلچر کا حصہ بن چکا ہے، لیکن ہم اس چیز سے اویئر نہیں ہیں کہ جو ہے وہ کس طرح اس کو ہم لوگ کس طرح سے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. ویل لسنرز، ابھی آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج انٹرنیشنل ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ ویمن. اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پہ 3 شخصیات موجود ہیں. ڈاکٹر روبینہ جو کہ یہاں پہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت اچھی اسلامک ویلیوز کو بہت اچھے طریقے سے وہ یہاں پہ لے کر چلتی ہیں. ان کا پروگرام بھی آپ یہاں پہ سنتے ہیں، جدید طرز فکر کے نام سے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں بلقیس سیف جو کہ ایکس MNA ہیں بلوچستان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں مسحرہ جو کہ ریسرچ ایسوسیٹ ہیں پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی اینڈ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس. فائنلی یہ جو آج ہماری ڈسکشن چل رہی تھی، آج جو ہم لوگ یہ ڈے جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ ویمن، اس حوالے سے بھی میں ان سے بات کروں گی، اور ان سے میں کہوں گی کہ فائنلی آپ کس طرح سے اس سب چیز کو دیکھیں گے اور آپ کیا سجیشنز دیں گے، آپ کیا کنکلوڈ کریں گے اس ساری بحث کے حوالے سے. جی سب سے پہلے میں بات کروں گی ڈاکٹر روبینہ سے. آپ اس حوالے سے کیا بات کریں گی؟ اس حوالے سے بے شمار باتیں صبح سے تو ہو چکی. اب جو بات اینڈ پہ تھوڑی سی کوشش ہے کہ ہمیں خود بھی اس سے فائدہ اٹھانے والے بنیں اور دوسروں کو بھی دے سکیں، کہ تشدد ہونے کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ تو وہی میں نے جو پہلے بھی آپ سے کہا کہ جب بھی فطرت سے دور ہوں گے تو فساد ہوگا. دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ
ایک مرد یا عورت کے ریلیشن میں ہی ہم بات کر رہے تھے اور شوہر اور بیوی کے حوالے سے ہی, کیونکہ زیادہ تر وائلنس ہوتا بھی انہی چیزوں میں ہے. اگر ویسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی زیادہ وائلنس کی جو رپورٹس ملتی ہیں, کل ہی میں وہ ایک پڑھ رہی تھی رپورٹ میں کہ جو بوائے فرینڈز ہیں وہ کتنے گرل فرینڈس پہ تشدد کرتے ہیں, اور وائلنس کا جو ریٹ تھا 33.1% تھا. اور پھر ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن شپ میں وہ جو ہے ان کا ریشو بہت اسی طرح سے بڑھا ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وائلنس ہونا اور وائلنس کرنے کے لیے وائلنس کا حق ہے یا نہیں ہے, یا کسی کو سزا دینے کی کوئی اجازت ملتی ہے یا نہیں ہے, اس کو ہم چھوڑتے ہوئے بات کریں گے کہ اگر ہم اپنے اندر جذباتی طور پر, میں یہ سمجھتی ہوں ایموشنلی اسٹیبل ہو جائیں ہم لوگ, کیونکہ اس وقت ہمارے لوگوں کا, آپ تھرو آؤٹ آپ پاکستان یا تھرو آؤٹ دا ورلڈ یا پوری دنیا پوری کائنات کو دیکھیں تو انٹالرنس کا رویہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے اور ایموشنلی انسٹیبلٹی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہم سب نہ صرف خود بھی اگریشن میں رہتے ہیں, ہم دوسروں کو بھی اگریسو کر دیتے ہیں. تو اکثر یہ چیزیں جب ہوتی ہیں, کیونکہ وہ جیسے بات کی ابھی ہیرا نے کہ بات کری تھی کہ جس طرح سے کہ ہم صرف وائلنس میں یہ نہیں ہے کہ ہم وائلنٹ کسی کو فزیکلی کریں, ہم وربلی بھی کریں, نان وربلی بھی کریں. تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں, جب ہم, سب سے پہلی بات میں یہ سمجھتی ہوں وائلنس میں کہ اگر کوئی انسان جب کسی کو وائلنس کر رہا ہوتا ہے, وائلنٹ ہو رہا ہوتا ہے, سب سے پہلے تو وہ اپنے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح, اس نے اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوتا ہے. آپ کبھی بھی کسی پر غصہ کر کے دیکھیں تو آپ کی فیلنگس, آپ غصے کے بعد جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا گیا تھا. تو وائلنس کی سب سے پہلی بات میرے بھائیوں میری بہنوں سمجھنے کی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے اپنے آپ کو اذیت دی ہے, میں نے اپنے آپ کو تکلیف دی ہے. میں خود جب غصے میں آ گیا, اور پھر وہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے قوی وہ نہیں, مضبوط وہ مومن نہیں ہے جو کہ کسی پہلوان کو پچھاڑ دے, بلکہ مومن وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے. تو غصہ جو ہوتا ہے اس وقت تو انسان پورے کا پورا شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. تو سب سے پہلے تو وائلنس کا اثر فزیکلی, ایموشنلی, ہارمونلی ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا ریئیکشن دوسرے کے سامنے آتا ہے, اور جب آپ دوسرے پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور دوسرے کو کسی قسم کا ٹارچر کرتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں, اور جس کو ہم ابھی وائلنس کے نام سے کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں, تو پھر وہ چیز ہمارا عمل بن جاتا ہے. اور جب وہ چیز عمل بن جاتا ہے تو نہ صرف وہ عمل دنیا میں انسان کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے, کیونکہ کبھی بھی جس پر آپ وائلنس کریں وہ آپ کا پیار کرنے والا تو نہیں رہے گا, ایک محبت کرنے والے کو آپ نے کھو دیا. دوسری چیز آپ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ ہمارا وہ عمل ہماری آخرت کے لیے سیکیور ہو گیا. ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا. ایک مومن ہوتے ہوئے اور ایک مسلمان ہوتے ہوئے آج اگر ہم انٹرنیشنل ڈیز کو منا ہی رہے ہیں, اور مومن کے لیے یہ دن وہی والی بات جیسے میڈم بلقیس نے کہا کہ دن ہر روز کے لیے دن ہونا چاہیے. ہمارے خیالات میں ہر روز عورت کی رسپیکٹ اور خیال ہونا چاہیے, اور ہمارے جذبات میں ہر وقت یہ کنٹرول ہونا چاہیے, کیونکہ ہم تو مومن ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو اسلام کو لے کر چلنے والے ہیں. تو جذبات کو کنٹرول کرنا اور صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت. دیکھیں بعض اوقات ایک بات کو صرف آپ پیار سے واز سے کر دیں نا تو وہ دوسرے کے دل میں اتر جاتی ہے, اور بعض اوقات ڈنڈا لے کر بھی اگر آپ بات سمجھائیں تو دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اسی لیے پہلا جو سیڑھی ہے, اسلام کی پہلی سیڑھی یہی ہے, وہ یہی آئے جو میں نے پہلے بھی آپ سے کوٹ کی تھی الرجال القوامون میں, کہ جب عورت تم سے سرکشی کرے یعنی نشوز کرے تو تم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, پہلے درجے پر پیار سے سمجھانا ہے, محبت سے سمجھانا ہے. آپ دیکھیں ہم سٹارٹ ہی آخری درجے سے کرتے ہیں, وَضْرِبُوهُنَّ, ہم واز والی بات پر تو آتے ہی نہیں. اور واز کا مطلب کیا ہے, کسی کو اتنے پیار سے بات سمجھاؤ کہ اس کے دل میں اتر جائے. بالکل. تو اپنے غصے کو کنٹرول کریں گے تو دوسرے کو اس لیول پہ نصیحت کر سکیں گے پیار سے. اور آپ کر کے تو دیکھیں, آپ کبھی کسی عورت کے ساتھ ایموشنلی اس جذبات کو, اس کو تھوڑا کمزور سمجھتے ہوئے کہ جذباتی طور پر چونکہ زیادہ ہے اور لاجیکل کم ہوتی ہے, تو کوئی بات نہیں, اس کو ذرا پیار اور محبت سے لے کر تو چل کر دیکھیں, ایک دم سے ٹریک ہی چینج ہو جائے گا. آپ کا وہ جو ایشو جس کے اوپر آپ اتنے وائلنٹ ہو رہے تھے, آپ خود کو کنٹرول کر لیں. پہلے ہی درجے پر آپ نے غصہ کنٹرول کر لیا, آپ نے سچویشن کو کنٹرول کر لیا, اور یہاں سے باتیں شروع ہوتی ہیں. اور سیکنڈ درجے پہ پھر کوئی نہ سمجھے تو کولڈ شولڈر دو, وہ بات نہیں سمجھ رہا, قرآن کہتا ہے کہ اب اس کے بعد نصیحت کرو, اگر وہ نہیں سمجھی تو اس کے بعد اس کو اس کی سونے کی جگہوں میں علیحدہ کر دو. یہ کیا بات ہے, کولڈ شولڈر, خاموشی اختیار کر لو, اسے بات چیت تھوڑی سی چھوڑ دو. اور آج
ویسٹ کی ہی ریسرچز ہیں کہ بچوں کو سزائیں مت دیں, ان کو آئسولیٹ کر دیں, اور بچے جتنا اس سے سیکھتے ہیں اتنا ڈنڈے سے نہیں سیکھتے. تو بات یہ ہے کہ دوسرے درجے پر آپ جب اس سے تھوڑا آئسولیٹ کریں گے, سوچنے سمجھنے کے آپ کو بھی موقع مل جائے گا, اس کو بھی مل جائے گا. انشاءاللہ وَضْرِبُوهُنَّ تک بات جاتی نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین جو اچھا شخص ہوگا وہ کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. بالکل. تو بنیادی چیزیں ہیں, سمجھنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ عمل میں لائیں تو یہ وائلنس ہماری زندگیوں سے اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائے گی. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر روبینہ, آپ نے بہت اچھی بات کی وائلنس کے حوالے سے کہ ہمیں اس کو صرف ایک دن ہی سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک ہی دن ہی اس حوالے پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ ایوری ڈے لائف میں, بلکہ سال کے جتنے بھی دن ہیں اس دن ہم ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی اپنا فیصلہ کریں اس کو ہم بہت سوچ سمجھ کے ساتھ, پورے فہم اور پورے ادراک کے ساتھ کریں. ابھی اب میں پڑھوں گی بلکہ سیف صاحبہ سے, ان سے میں بات کروں گی. آپ سے میں پوچھوں گی کہ آپ سے اگر میں پوچھوں فائنلی آپ کیا اس چیز کو کس طرح سے لیں گی, کس طرح سے آپ لوگوں کو, کس طرح سے آپ کیا سمجھ دیں گی کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو سمجھیں, اور ہمارے معاشرے میں اگر ہم وائلنس کے حوالے سے بات کریں تو اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے ختم کیا جائے. تو میرے ذہن میں جو بات آتی ہے سب سے پہلے کہ اسلام کی پالیسی کیا ہے. بحیثیت مسلمان مغرب کی طرف دیکھنے کی بجائے اگر ہم اپنے دین کی طرف آئیں تو ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں اس کے لیے نا. اور کیا وہ الاؤ کرتا ہے اسلام؟ نو, وہ الاؤ ہمیں نہیں کرتا. جیسے کہ ڈاکٹر بینا نے بتایا کہ وہ 3 درجے انہوں نے آپ کو بتائے. اگلی جو چیز ہمارے پاس آتی ہے ایک عورت کی ذمہ داری. یہاں پر چونکہ عورت کے اوپر تشدد کی بات اور دن بھی وہی منایا جا رہا ہے تو میں اسی حوالے سے بات کروں گی کہ اگر ماں اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کرے, دین کے مطابق ادا کرے, تو اس کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اس کا جو آخرت میں جواب دہ ہونا ہے وہ اس کے بچے ہیں. تو اگر وہ لڑکیوں اور لڑکوں, اسپیشلی لڑکوں کی تربیت اس انداز سے کرے کہ وہ آج اپنی بہنوں کے ساتھ بڑا محبت کا سلوک کرتا ہے تو کل اپنی بیوی کے ساتھ بھی بڑا اچھا رہے گا. وہ مار پٹائی جس کی ہم بات کرتے ہیں یا اس کو کمتر سمجھنا, وہ ماں ہی اس کے ذہن میں ڈالتی ہے. مجھے بڑے اس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو چیز موجود ہے جو برداشت نہیں ہے اور تشدد ہے, تو وہ اس وجہ سے ہے کہ ماؤں نے اپنے بچوں, اگر آج ماں تہیا کر لے کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک بہترین انسان بنائے گی اور صالح انسان بنائے گی, اللہ سے ڈرنے والا بنائے گی, تو میرا خیال میں یہ ختم ہو جائے گا. اگلی چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے لالچ, دھوکہ اور پھر دشمنی. 3 چیزیں ہیں. لالچ میں چولہا پھٹنے کے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اکثر جہیز کے اس پر ہوتے ہیں کہ کم لایا گیا ہے, اور یہ لالچ ہے. لالچ میں ہی بیٹیوں کو فروخت کیا جاتا ہے یا جوئے میں ہارا جاتا ہے, جیسے کل کا ایک واقعہ ہم نے سنا, یا یہ ہے کہ ان سے قحبہ گری کرائی جاتی ہے. یہ تشدد کی بدترین مثالیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اور لالچ جو ہے ہم سے کئی چیزیں ایسی کراتا ہے کہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتی. دھوکے سے, یعنی دھوکہ دینا نکاح کے معاملات میں, اپنی جو شادی کے معاملات میں اکثر مرد اور اکثر مائیں اور جھوٹ بول کے شادی کر لیتے ہیں اور وہ ہوتے نہیں ہیں جو وہ بتاتے ہیں. اس طرح سے یہ دھوکہ دہی, یا اور جو اس معاشرے میں اکنامکلی ایک دھوکہ دہی کی وہ ہو گئی کہ بس فوراً میں بلند ترین مقام پر پہنچ جاؤں نا, زیادہ سے زیادہ کی حوث نے, اور اس نے عورت پر تشدد کو بہت ہوا دی ہے. کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں. یا پھر دشمنی میں اپنی بیٹیوں کو غنی کر دینا, قتل کر دینا, یہ وہ والے معاملات ہیں کہ یہ بھی ایک تشدد ہے عورتوں کے ساتھ, اور اس کو بھی ختم اس ہی طرح کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر کے. اللہ نے ان تمام چیزوں کی ممانعت کر دی ہے, عورت برابر کی انسان ہے. اگلی چیز ہمارے پاس آتی ہے ورک پلیس پر, خاص طور پر ہراسمنٹ کی بات کی جاتی ہے. تو ایک تو میں عورتوں سے بھی گزارش کروں گی کہ اگر وہ اسلامک طرز زندگی اختیار کریں, ان کا ڈریس کوڈ, جب وہ باہر نکلیں ضرور وہ جاب کریں, ضرور وہ باہر نکلیں, ضرور وہ تجارت کریں. ایک تو جہاں جہاں ان کی ضرورت ہے وہاں پر وہ جاب کریں, اور دوسری بات یہ کہ وہ جب باہر نکلیں تو اللہ کا جو قانون ہے کہ وہ اپنے چادر اوڑھ کے باہر نکلیں. اپنی کہا گیا کہ اپنی نمائش نہ کرتی پھرو تاکہ تم ستائی نہ جاؤ, قرآن کا سورہ احزاب میں آتا ہے نا. تو اس لحاظ سے غض بصر کا حکم اگر مرد کے لیے ہے کہ وہ گھورے نہ, تو عورت کے لیے بھی تو ہے نا کہ وہ والے آپشن اس کے سامنے نہ رکھے, اپنی حفاظت خود کرے اور اس کو محافظ بنانے کی کوشش کرے. اور اسی طرح
عورت کو بھی کہا گیا ہے. یہ ساری چیزیں عورت بھی اس میں برابر کی شریک ہے. پھر اگلی چیز جو جذباتی آ جاتی ہے, لڑائی جھگڑے کی جو بات آ جاتی ہے, اس میں کس طرح کا بیہیویئر رہنا چاہیے, کس طرح صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ اس آمدنی میں گزارا کرنا. اور اگلی چیز جو ہمارے پاس ہمیں اسلام سکھاتا ہے وہ یہ کہ عورت کا احترام کتنا ہے. بچوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب وہ ان اوقات میں, سونے کے اوقات میں اپنے ماں کے کمرے میں بھی جائیں تو اجازت لے کر جائیں. تو ورک پلیس پر ان کا احترام کرنا, خواتین کا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. نرمی سے بات کرنا, نوک کر کے جانا, ان کی ضروریات کا خیال کرنا. میں کئی آفیسز میں جب میں جاتی ہوں تو وہاں مجھے جب پہلا شکایت جو ملتی ہے عورتوں کی طرف سے کہ ہمارے ٹوائلٹس الگ نہیں ہیں, لازم ہے تو اس چیز کو فیل کرتی ہیں. تو یہ تو وہ کام ہے کہ یہ اوپر کی سطح کے ہونے چاہیے. اقتدار میں رہنے والے ہمارے جو معزز ممبران ہیں یا ہمارے ملک کے جو سربراہان ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ عورت پر سے تشدد کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں. آج کل جو مہنگائی کا دور ہے دیکھ لیں, اس نے بھی تشدد کو ہوا دی ہے, اور عورتیں جو ہیں خودکشی بڑھ جاتی ہیں نا, یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے اس کے اندر. لیکن کیا حکمران اپنے طرز زندگی کو سادہ کر کے عام لوگوں کو یہ مثال دے سکتے ہیں کہ سادگی ہی میں راحت ہے, اور یہ کہ لالچ اور دھوکہ دہی سے دور رہیں اور اپنے گھروں کا جو امن اور سکون ہے اس کو تباہ و برباد نہ کریں. صحیح. تھینک یو سو مچ میم. آپ نے بہت اچھا اپنے ایک کنکلوژن ہمارے سامنے رکھا, ساتھ ساتھ آپ نے ایک بہت اچھا اپنے ایک میسیج بھی آپ نے دیا کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے عورت کو ایک تو تعلیم دینے کی, کیونکہ ظاہر بات ہے ایک پڑھی لکھی عورت ہی جو ہے وہ ایک پوری جنریشن کو چلا سکے گی. اور جہاں تک اس سمر کی ضرورت ہے کہ عورتوں کو, مردوں کو جہاں پہ ہم بہت کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی کر لینا چاہیے, یہ بھی کر لینا چاہیے, وہاں پہ یہ بھی ضرورت ہے کہ عورتوں کو بھی اپنے لمٹس میں رہتے ہوئے, جو دین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ جو ریلیجن ہے ہمیں کچھ لمٹس دی ہیں اس میں رہتے ہوئے اگر وہ چلیں تو بہت حد تک یہ پاسبل ہے کہ جو جتنی بھی ہراسمنٹ, جتنی بھی وائلنس وہ فیس کر رہی ہیں وہ کسی حد تک کم ہو سکتی ہے. اب جی میں بڑھوں گی لسنرز, جو ہمارے اس وقت لاسٹ گیسٹ ہیں جو کہ ریسرچ ایسوسیٹ ہیں پاکستان ریڈ کریسنٹ اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس کی ریسرچ ایسوسیٹ ہیں ہیرا. مس ہیرا, ان سے میں بات کروں گی کہ وہ اس حوالے سے کیا فائنلی میسیج دیں گے. دیکھیں, بات تو سب سے پہلے یہ ہے نا کہ ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں. جیسا کہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, تو وجہ یہ پتہ چلانے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, کیونکہ میلز جو ہوتے ہیں وہ اپنے ورک کو خود ویلیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم یہاں عورتوں کی بات کریں تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سب آرڈینیٹ ایک تو ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک تو کر رہی ہوتی ہیں, یعنی کہ اپنے آپ کو بھی سب آرڈینیٹ خود کر رہی ہوتی ہیں. یہاں تک بات ہے کہ سب سے جو مین ہے کرنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, عورتوں کو آزادی دینی چاہیے, لیکن بات چھوٹی سی ایک یہ ہے کہ یہاں پہ بات عورت کی آزادی کی نہیں آتی, آزاد عورت کی آتی ہے. یعنی کہ عورتوں کی آزادی ضرورت نہیں ہے جتنا کہ عورت کا آزاد ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات جو ایک میں کرنا چاہوں گی کہ جب تک عورتیں اپنے آپ پر خود ٹرسٹ نہیں کریں گی, اپنے آپ کو خود ویلیو نہیں دیں گی. دیکھا جائے تو آج کل اگر بات کریں کہ ڈبل برڈن کی آپ لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ میری ایک لیکچر صحیح آپ نام ٹھیک ہے اکثر کہا کرتی تھی کہ آپ اپنے ڈومیسٹک ورک کو کچھ ویلیو نہیں دیتے ہو, اس کو ہمیشہ آپ زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہو. ٹھیک ہے, جو گھروں میں آپ کام کر رہے ہو آپ کہتے ہو کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا. تو سب سے زیادہ ضرورت کی بات یہ ہے کہ اس کو ویلیو دی جائے. جب تک عورت خود اپنے کام کو ویلیو نہیں دے گی, اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گی, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ نیکسٹ وہ امپاورمنٹ کی طرف قدم رکھ سکیں گی یا خود سب آرڈینیٹ ہونے سے بچ سکیں گی. بس یہ اس کی تو بہت بڑی نوکری ہے, یہ بالکل جہاد ہے. یعنی وہ 5 4 2 بچوں کو بہترین انسان بنا کر معاشرے کے حوالے کرتی, تو میں کہتی ہوں سارے مسائل ختم ہو جائیں گے, بجائے اس کے کہ وہ جا کے باہر سے جاب کرے اور گھر کو پیسوں سے وہ بنانے کی کوشش کرے. گھر پیسے سے آباد نہیں ہوتے, گھر بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی محبتوں اور ان کی تربیت سے وہ ایک اچھے انسان بنتے ہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ مسرا, آپ نے بہت اچھا ایک اپنے میسیج کنوے کیا کہ جب تک عورت خود اپنے آپ کو, اپنی ذات کو اہمیت نہیں دے گی تو معاشرہ اس کو اہمیت نہیں دے گا. جب تک عورت اپنے عمل کو اہمیت نہیں دے گی تو معاشرہ اس کو اہمیت نہیں دے گا. اور لسنرس میں بھی اس بات کے ساتھ بالکل اختتام کرنا چاہوں گی کیونکہ ہمارے ٹرانسمیشن کا ٹائم جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے کی طرف جا رہا ہے. تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گی آج کے اس دن کے حوالے سے, ان بہت سارے لوگوں کے کامنٹس, ان لوگوں کے ویوز کے بعد میں بھی فائنلی یہی کنکلوڈ کروں گی کہ اس وقت
وقت ہمیں ضرورت ہے عورت کو ایک انسان سمجھنے کی، اس کو معاشرے کا ایک فرد سمجھنے کی. جس سے مرد اس معاشرے کا ایک فرد ہے، اس ملک کی ترقی میں وہ آگے بڑھ سکتا ہے، اسی طرح سے ایک پڑھی لکھی عورت جو ہے وہ بھی آپ کو ایک پڑھی لکھی قوم دے سکتی ہے. تو اس وقت ہمیں ضرورت ہے عورت کو پڑھانے کی، عورت کے اسٹیٹس کو سمجھنے کی، اور جہاں تک ممکن ہو سکے عورتوں کی قدر کریں، عورتوں کی عزت کریں، اور ان کو انسان سمجھ کر ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے اس حوالے سے بہت بات کی ہے. مذہب سے دوری ہی شاید ہمیں اتنے آگے تک لے کے جا رہی ہے. تو کوشش کیجئے کہ دین سے جو ہماری دوری ہے اس کو کسی حد تک اس پہ قابو پایا جا سکے. اللہ حافظ.